الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور پاکیزہ زندگی سے متعلق گزشتہ جمعوں میں آپ کے سامنے ایک مختصر نقشہ اور خاکہ پیش کیا گیا ہے. اس وقت ایک بڑا موضوع چل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا اور بے ادبی کا. یہ موضوعات وقفے سے ہمارے ملک میں بھی اٹھتے رہتے ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کچھ بد نصیب بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ساری انسانیت کے محسن، فخر دو عالم، خلاصہ کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی کا سنگین جرم کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو مسلمانوں میں ظاہر سی بات ہے کہ غم اور غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے. مسلمان اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. اگر ہمیں اپنی نبی سے محبت نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان ناقص، ادھورا اور نامکمل رہے گا. سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے گھر والوں سے، اس کے اہل و عیال سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اور سورہ احزاب کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی جان سے زیادہ عزیز ہے اور جان سے زیادہ محبوب ہے. تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے اندر غم بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، ملعون و مردود کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں. ایسے موقعوں پر اور ان حالات میں ایک اہم ذمہ داری ہم مسلمانوں کی یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت ان حالات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ افضل، برتر، اعلیٰ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، ہمارا اس پر ایمان و یقین ہے. لیکن اس کے باوجود غیروں نے، غیر مسلموں نے جو نبی کی عظمت کا اعتراف کیا، نبی کی شان کا اقرار کیا، نبی کی بلندی کو تسلیم کیا، ہمیں ان چیزوں کو بھی جاننا چاہیے کہ غیر مسلموں میں جو بڑے بڑے مذہبی ان کے ذمہ دار گزرے ہیں، ان کے لیڈر اور بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ لوگ نبی کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے، نبی کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے، اس کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو اس موقع پر آپ کے سامنے بہت سنجیدگی کے ساتھ ان لوگوں کی باتوں کو نقل کر کے بتایا جائے گا کہ جو نبی کی عظمت کو مانتے تھے. وہ اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے کھلے عام
برملا اس بات کا اقرار کیا کہ اس کائنات کے سب سے زیادہ اچھے انسان اور بہتر انسان اگر کوئی گزرے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو یہ ساری باتیں معلوم رہیں گی تو ہم ان گستاخوں کا جواب علمی اعتبار سے بھی دینے والے بنیں گے، اور ہم بتا سکیں گے کہ تم جس نبی کی توہین کا جرم کر رہے ہو، تمہارے بڑے لوگوں نے خود اپنے نبی کو، ہمارے نبی کو مانا بھی ہے، عظمت کا اقرار بھی کیا ہے، ان کی شان کو تسلیم بھی کیا ہے۔ تم اپنے بڑوں کی تاریخ سے ناواقف ہو اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ پرانی جو مذہبی کتابیں گزری ہے، چاہے وہ ہندوؤں کے پاس جو ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہیں یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے پاس جو مذہبی کتابیں ہیں، ان مذہبی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بشارتیں دی گئی تھی، کیا پیشن گوئیاں بیان کی گئی تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ ان کی کتابوں میں خود نبی کے بارے میں بشارتیں دی گئی، پیشن گوئیاں بیان کی گئی کہ نبی کب آئیں گے، کیسے ہوں گے، کیا کام انجام دیں گے، ساری مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دوسرا موضوع جو اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ان مذہبی رہنماؤں نے کیسے اقرار کیا ہے اور کیسے اعتراف کیا ہے۔ جب ہم کو یہ باتیں معلوم ہوں گی تو ہم کو اس بات کے کہنے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوگا کہ وہ جاہل، عناد میں، دشمنی میں، عداوت میں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کر رہا ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے ایسے مردودوں کو اور ملعونوں کو خطاب کر کے کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی۔ اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ یعنی اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے نبی کی گستاخی کرو گے تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ گے۔ اللہ ایسے عذاب میں اور ایسی گرفت میں تم کو پکڑے گا کہ تم کو احساس تک نہیں ہوگا، اور تم ساری دنیا کے لیے ملامت کا، عبرت کا نشان بن کر رہ جاؤ گے۔ اس سلسلے میں ایک دو واقعات آپ ذہن میں رکھے، پھر ہم آپ کو وہ موضوع بتائیں گے کہ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور بے ادبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سخت ترین ذلت والے عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کیا۔ ایک تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تاریخ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خود اس کے واقعات موجود ہے۔ دوسرا، جنہوں نے گستاخی کی تھی وہ کیسے موت مرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پوری سورت اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی عبرت کو بتانے والی سورت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور اللہ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، اپنے قریبی لوگوں کو باخبر کیجئے اور آگاہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مطابق صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سارے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا۔ تو اس وقت آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہا تبًّا لک لہذا جمعتنا، کہ تمہاری ہلاکت ہو، کہ تم نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ہاتھ جھٹک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، ہاتھ جھٹک کر گیا۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن میں بیان فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ ابو لہب کے ہاتھ بھی برباد ہو گئے اور وہ خود بھی برباد ہوا۔ اور اس کو ذلت کی موت کیسے آئی؟ غزوہ بدر کے 6 دن کے بعد اس کے جسم میں ایک پھنسی نکل کے آ گئی اور وہ پھنسی سے سارا جسم گلنے اور سڑنے لگا، پورے جسم میں خون اور پیپ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے گھر والے خود اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی رشتہ دار قریب آنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں رہا تو لے جا کر اس کو کوڑے کچرے کے پاس پھینک دیا گیا۔
کچرے کے پاس پھینک دیا گیا، وہ اسی حالت میں وہاں پر جیتا رہا، چونکہ ان کے پاس چھوت چھات کا مسئلہ تھا، وہی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ہاتھ لگا دیں گا تو اس کو بیماری آ جائے گی، تو اس طرح اللہ نے ذلت کی موت اس کو عطا فرمائی۔ مرنے کے بعد 3 دن تک اسی طرح گڑا ہوا، سڑا ہوا، کچرے کے پاس پڑا ہوا رہا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو دفن کرے یا اس کے ساتھ کوئی آخری کام اس کے ساتھ انجام دے، یہاں تک کہ جب 3 دن ہو گئے تو لوگوں نے کچھ غلاموں کو کام پہ لگایا کہ گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کے لکڑیوں کے ذریعے ڈھکیل کر گڑھے میں اس کو پھینک دیا گیا اور اوپر سے پتھر ڈال دے کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ کس کا انجام ہوا؟ ابو لہب کا، جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور بے ادبی کی تھی۔ ابو لہب جو کہ رشتے میں چچا تھا، نبوت سے پہلے اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں بیٹوں کا رشتہ اللہ کے نبی کی صاحبزادیوں سے طے ہو گیا تھا، لیکن جب نبوت کا اعلان ہوا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں سے جو تمہارا رشتہ ہوا ہے، ابھی صرف رشتہ طے ہوا تھا، اس رشتے کو توڑ دو ورنہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، تم رشتے کو توڑ دو۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، جس نے رشتے کو توڑا بھی اور اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی بھی کی، تو اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا، اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے اللہ، کتوں میں سے کوئی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے، کوئی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بددعا دی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ایک سفر پر نکلا، رات میں ٹھہرنے کا اور قیام کرنے کا موقع آیا، تو ایک جگہ وہ لوگ قیام کرنے کے لیے پڑاؤ کیے، تو وہاں پر لوگوں نے آ کر بتایا کہ تم جہاں پر ٹھہرنے کے لیے رکے ہو یہاں پر درندے رہتے ہیں، شیر اور چیتا وغیرہ رہتے ہیں یہاں پر، لہٰذا سنبھل کے رہنا۔ اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا اور فوری یاد آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ تیرے اوپر اللہ کسی کتے کو مسلط کر دے۔ اب وہ ڈر کے مارے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں اکیلا نہیں سوؤں گا، مجھے تم سب کے درمیان میں بیچ میں سلا دو، تاکہ اگر کوئی آنا بھی چاہے کتا وغیرہ درندہ وغیرہ تو مجھ تک نہ پہنچ سکے، میں ساروں کے بیچ میں سو جاؤں گا۔ چنانچہ سب کے بیچ میں اونچی جگہ پر اس کو سلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اور اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرت کے مقام تک پہنچانا چاہے تو کیسے حالات پیدا ہوتے دیکھیے۔ وہ ڈر کر اپنے آپ کو بچانے کے ایک مقام پر سو گیا، چنانچہ رات کے اندر ایک شیر آیا، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، شیر سب کو سونگتا ہوا آگے بڑھا، جیسا کہ شیر کو معلوم تھا کہ مجھے کس کو پکڑنا ہے اور کس کو مارنا ہے، وہ ساروں کو سونگتا ہوا آگے بڑھا۔ جب عتیبہ کے پاس پہنچا تو اس کو چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بتایا کہ جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ دنیا میں کیسے اللہ ذلت کا معاملہ کرتے ہیں اور کیسے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے ہیں، کوئی ہماری پکڑ ہونے والی نہیں ہے، اللہ تم کو بھی اسی طرح ذلت کی موت مارے گا، جیسے ابو لہب کو مارا تھا، جیسے عتیبہ کو مارا تھا، اور جیسے دنیا کے بدترین گستاخوں کو اللہ نے ذلت کی موت دی تھی۔ قیامت تک جتنے گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، نبی کی شان میں توہین کریں گے، نبی کی عظمت کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کریں گے، وہ بھی ذلت کی موت مریں گے اور دنیا والوں کے لیے ذلت کا نمونہ بن کر رہیں گے کہ دیکھو نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو دنیا کیسے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرتا ہے۔ اس سے پہلے ڈرمان کے اندر بھی گستاخی کی تھی، وہ جل کر مر گیا، ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے۔ ہمیں جو اس موقع پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخی اعتبار سے، علمی اعتبار سے ان باتوں کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ لوگ اگر نبی کی شان میں بے ادبی کا جرم کر رہے ہیں تو ان کے مذہبی پیشواؤں نے، ان کے مذہبی لوگوں نے ہمارے نبی کی شان میں کیسے قصیدے پڑھے ہیں، ہمارے نبی کی شان کو، عظمت کو کیسے بیان کیا ہے، اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے نقل کر کے بتاؤں گا تاکہ ہم کو ایک علمی اعتبار سے یہ ساری چیزیں معلوم بھی ہو جائے اور ہمارا علم پختہ بھی رہے، ہم کسی کو بتا بھی سکنے کے قابل ہونا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر جذبے میں آ کر احتجاج وغیرہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم کو خود ٹھوس معلومات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان لوگوں نے کیسے مانا ہے اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیسے تسلیم کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں چند اقتباسات آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں۔ ان لوگوں کا ایک سوامی گزرا ہے، سوامی دیانند سرسوتی، یہ آریہ سماج کا مبلغ تھا اور جس نے ایک زمانے میں بڑی دھوم مچائی تھی آریہ سماج کی۔ وہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ جس وقت بھارت ورش میں
مذہبی کمزوری اپنا پاؤں جما رہی تھی، اس وقت عرب کے ریگستان میں ایک مہاپرش، عظیم انسان ایک عجیب و غریب وحدانیت کی تعلیم دینا شروع کیا تھا۔ یعنی وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ جب دنیا اندھیرے میں، گمراہی میں، تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت اس دنیا میں اندھیروں کو دور کرنے کے واسطے سب سے عظیم ترین انسان اگر کوئی تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اسی طرح ان کا ایک مذہبی رہنما ہے سوامی برج نارائن جی، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر حقیقت بہرحال یہ ہے کہ اگر بغض و عناد کی پٹی آنکھوں پر سے اتار دی جائے تو پیغمبر اسلام کا نورانی چہرہ ان تمام داغ دھبوں سے پاک و صاف نظر آئے گا جس کو یہ بتلاتے ہیں۔ یعنی یہ خود اپنے لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ تم نبی کی شان میں جو اعتراضات کرتے ہو، اگر تمہارے اندر بغض نہیں ہوگا نبی کا، عداوت نہیں ہوگی نبی کی، اور تم سچے دل سے نبی کی سیرت کو پڑھو گے، نبی کی تاریخ کو جانو گے، تو پھر تمہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ نبی کا نورانی چہرہ اور نبی کی پیاری زندگی ان سارے الزامات سے پاک ہے، ان سارے داغ دھبوں سے پاک ہے جس کو تم نبی کی ذات پر لگانا چاہتے ہو۔ یہ صرف تمہارا بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے نبی کے بارے میں، ورنہ نبی ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح ان کا ایک پنڈت ہے، پنڈت ہردی پرشاد، وہ کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے دریافت کرے، معلوم کرنا چاہے کہ محمد کون تھے، تو میں برملا اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ محمد اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ پیغمبر تھے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ محمد کون تھے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر برملا اس بات کا اقرار کروں گا کہ محمد اپنے زمانے کے بزرگ پیغمبر تھے، توحید کے علمبردار، حقانیت کے طرفدار، سچائی کے دلدادہ، ایشور کے پرستار تھے۔ آپ کی اصلاح قابل داد تھی اور قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ یہ ان کے پنڈتوں کے چند اقوال تھے۔ اور دوسری چیز ہمارے ملک کے جس کو ملک میں بڑا مانا جاتا ہے، مہاتما گاندھی، انہوں نے تو اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، چنانچہ ان کا ایک قول ہے، ایک پروفیسر گزرے ہیں راما کرشنا راؤ مراٹھی کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کی محمد دا پروفٹ آف اسلام، اس کتاب میں انہوں نے گاندھی کے اقوال نقل کیے ہیں جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیے۔ تو مہاتما گاندھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ یہ ہے، مہاتما گاندھی کا قول یہ ہے کہ اسلام نے تمام دنیا سے خراج تحسین وصول کیا۔ جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کے اندھیرے روشن ہو گئے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کی زور سے بلندی حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد ہے نبی کا خلوص، خودی پر آپ کا غلبہ، وعدوں کا پاس و لحاظ، غلام، دوست اور احباب سے یکساں محبت، آپ کی جرأت اور بے خوفی، اللہ اور خود پر یقین جیسے اوصاف۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسلام پھیلا ہے تو اس میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کا اہم ترین نمونہ تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کی ایک مشہور خاتون ہے جس نے آزادی کی جنگ میں بھی بڑا کردار ادا کیا اور جس کا ترانہ بھی پڑھا جاتا ہے، محترمہ سروجنی نائیڈو۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے بارے میں کیا کہا، وہ لکھتی ہے کہ میں اسلام کی اس ناقابل تقسیم وحدت سے بہت زیادہ متاثر ہوں جو اس انسانوں کو غیر محسوس طور پر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتی ہے۔ آپ اگر لندن میں، مصر میں، الجیریا، ہندوستان یا ترکی کے رہنے والے مسلمانوں سے ملیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کے نزدیک یہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ ان میں سے کس کا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے اور کس کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے ہے، بلکہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے سب کو جوڑا اور ایک ساتھ جوڑا۔ اور ایک ہندی اور اردو کے بڑے رائٹر گزرے ہیں، منشی پریم چند اسلام کے بارے میں کیا نقل کیا، ان کی کتاب کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں، ہم تو یہاں تک کہنے کو تیار ہیں کہ اسلام میں عوام الناس کے لیے جتنی قوت کشش ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جب نماز پڑھتے وقت ایک مہتر خود کو شہر کے بڑے سے بڑے رئیس کے ساتھ
ایک ہی صف میں کھڑا پاتا ہے تو کیا اس کے دل میں احساس فخر کی لہریں نہ اٹھتی ہوں گی؟ اس کے برعکس ہندو سماج نے جن لوگوں کو پست بنا دیا ہے ان کو کنویں کے منڈیر پر بھی چڑھنے نہیں دیتے، انہیں مندروں میں داخل نہیں ہونے دیتے، یہ اپنے سے ملانے کی نہیں اپنے سے الگ کرنے کی کوششیں ہیں۔ ان کے سارے مذہبی رہنماؤں نے اور سارے بڑے بڑے لیڈروں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسلام کی تعلیم وحدت کی تعلیم، نبی کی تعلیم محبت کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم، امن کی تعلیم اور سارے انسانوں کو جوڑنے کی تعلیم ہے، اور ان کے پاس ذات و پات، قبیلہ و خاندان، اونچ نیچ کی اتنی دیواریں حائل ہے کہ کوئی کم ذات کا ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں غریب بھی آگے کھڑے ہو رہا ہے اور ایک ہی صف میں امیر بھی آگے کھڑے ہو رہا ہے، ایک ہی صف میں وزیر بھی آگے کھڑے ہو رہا ہے اور ایک ہی صف میں غلام بھی آگے کھڑے ہو رہا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ کشش والی تعلیمات کا اثر ہے۔ اب آخری قول آپ سن لیجئے، یہ بھی اس ہندوستان کی سرزمین کے ایک بڑے لیڈر کا قول ہے، دلت طبقے کے ایک بڑے لیڈر جس کو یہ لوگ مہاتما جوتی با پھولے کہتے ہیں اور جن کو بڑا تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے تو باضابطہ نظم کے اندر، شاعری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہے۔ یہ باتیں بعض اوقات آپ کو ایک تھوڑی سی بھوجل نظر آ رہی ہوگی، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان تاریخی حقیقتوں سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمانوں کے چیزیں معلوم نہیں ہے، ہم جذباتی بیان سن لے کے خوش ہو جاتے ہیں یا جوش و جذبے میں باہر نکل کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن جن کی آنکھوں میں سچائی تھی اور جو دل کے سچے لوگ تھے، انہوں نے سچائی کو مان کر اس بات کا اقرار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت کوئی دنیا میں نہیں آئی۔ چنانچہ دلت لیڈر مہاتما جوتی با پھولے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صحیح معنوں میں ایک عظیم شخص تھے، سچائی کے لیے انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، انہوں نے پوری زندگی میں تعلیم دی کہ جھوٹے مذہب کو ترک کر دو، وہ باعزم تھے، دنیا والوں کے لیے انہوں نے قرآن کو پیش کیا، اونچ نیچ کو مٹا دیا، جھوٹی شان کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت بھی وہ سچائی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، مالک غلام اونچ نیچ کی تفریق کے خلاف آواز اٹھائی، حتی المقدور غریبوں کو خیرات دی، انہوں نے مورتی پوجنے والوں کی مخالفت کی، ایشور کا صحیح تصور دیا، عوام کو تعلیم دی کہ ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننے والے تھے۔ یہ تو ہم نے ہمارے اس سرزمین کے رہنے والے اور یہیں پر اٹھنے والے اور انقلابی تحریکوں کا حصہ بننے والے مذہبی لیڈروں کی آپ کے سامنے کچھ باتیں نقل کی ہے۔ ایک بڑا انگریز رائٹر گزرا ہے، انگریز رائٹر بڑا، جس نے ایک کتاب لکھی جس میں 100 بڑی شخصیات کو اس نے جمع کیا کہ شروع دنیا سے لے کر اس کے زمانے تک، یعنی یہ آخری دور تک جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہے ان ساری شخصیات کو اس نے جمع کیا۔ دی 100 کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے۔ جب وہ کتاب لکھ دیا تو اب اس کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ سب سے پہلے میں کس کا تذکرہ کروں، کس کے حالات سے کے ذریعے میں اپنی کتاب کو لکھوں۔ تو اس نے یہ سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ با اثر 100 شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں اپنی کتاب میں سب سے پہلے محمد کے نام کو اول نمبر پر رکھوں گا تو ممکن ہے کہ میرے لوگ خود مجھ کو تانا دیں گے کہ تم نے عیسیٰ کو پیچھے کر دیا، تم نے حضرت عیسیٰ کو پہلے نمبر پر نہیں لیا، اور میرے خلاف تنقیدیں کریں گے۔ میں ان کی تعریف، ان کی تنقیدوں کو، ان کے اعتراضات کو مان لوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی مذہبی اعتبار سے اور قیادت کے اعتبار سے کوئی بہترین شخصیت گزری ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے جن کی زندگی پوری کامل اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے
پیش فرمائی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ تو چند 4-5 اقتباسات اور 4-5 لوگوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ علماء نے ان کی کتابوں میں نکال کر بڑی بڑی کتابوں کو جمع کیا ہے کہ پیغمبر اسلام غیروں کی نظر میں کتنے اونچے تھے، غیروں کی نظر میں کتنے بلند تھے، غیروں کی نظر میں ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھا، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا، ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ اگر واقعی ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو جاننے والے بن جاتے تو میرے بھائیوں، ہم صحیح معنی میں لوگوں کو بتا سکتے کہ ہمارے نبی کی حقیقت کیا ہے، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے۔ تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، دغاباز ہو، غدار ہو، تاریخ سے آنکھیں چرانے والے ہو کہ محمد رسول اللہ کی تعریف تم کو برداشت نہیں ہوتی، اس لیے تم نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ لیکن تم 1000 نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بن جاؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی درجے کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے ان کے رتبے کو بلند کیا ہے، وہ قیامت تک بلند رہے گا، کوئی ان کے رتبے کو کم نہیں کر سکتا۔ چاند پہ تھوکنے والا اور سورج پہ تھوکنے والا خود اپنے منہ پہ تھوک گراتا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا خود اپنے کو ملعون کر لیتا ہے، اپنے کو مردود کر لیتا ہے، اپنے کو محروم القسمت بنا لیتا ہے۔ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تو بلند مرتبہ دیا ہے، ہاں وہ اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو ایسے واقعات جب نبی کی شان میں گستاخی کے پیش آتے ہیں تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم سنجیدگی کے ساتھ کتابوں کو پڑھیں، معلوم کرے، جانے کہ ہمارے نبی کی عظمتوں کے بارے میں دوسروں نے کیا کہا، تاکہ ہم غیروں کو بتا سکے کہ جس نبی کی توہین تم کر رہے ہو، تمہاری مذہبی کتابوں میں، تمہارے مذہبی لوگوں نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ بلند القاب ذکر کیے ہیں، یہ بلند اوصاف ذکر کیے ہیں، یہ بلند تعلیمات ذکر کی گئی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو ان علمی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم وقتی طور پر سڑکوں پہ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، موقع ہوگا احتجاج کرنے کا، ہم ضرور سڑکوں پہ نکلیں گے، لیکن آپ کے پاس معلومات کا خزانہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس نبی کی عظمتوں کو پیش کرنے کے لیے واقعات بھی ہونا چاہیے، باتیں بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اور کتنا برتر ہے۔ ہم اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی ذات پر، نبی کی شان میں آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ہم ہر محاذ پر، ہر اعتبار سے نبی کا دفاع کریں گے، نبی کی عظمتوں کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے اور نبی کی شان کے جھنڈے ساری دنیا میں لہرائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میرا نبی ساری انسانیت کا محسن نبی، ساری انسانیت کا خیر کا نبی، اسی نبی کی برکت سے دنیا میں انسانوں کو جینے کا سلیقہ ملا، اسی نبی کی برکت سے عورتوں کو حقوق ملے، اسی نبی کی برکت سے غلاموں کو زندگی ملی، اسی نبی کی برکت سے کمزوروں کو اللہ تبارک و تعالی بلند کیا۔ وہ نبی نہیں آتے تو دنیا اندھیرے میں ڈوبی رہتی، جہالتوں میں مبتلا رہتی اور دنیا میں انسان ایک دوسرے کے خون اور پیاس کے خون کے پیاسے بن کر جینے پہ مجبور ہوتے۔ نبی کے احسانات اتنے ہیں کہ نبی کے کوئی احسانات کو بیان نہیں کر سکتا، لا تعداد احسانات ہے۔ تو آپ کے سامنے جو باتیں ذکر کی گئی ہے وہ یہ باتیں ہیں، ایک تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ اپنے بد انجام کو، برے انجام کو پہنچ کر رہے گا، اور دوسرا یہ کہ نبی کی عظمتوں کو خود غیروں نے کیسے مانا ہے اور غیروں نے کیسے تسلیم کیا ہے، اس کے 2-3 اقتباسات نقل کیے گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم ہر اعتبار سے نبی کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بنے۔ ہماری صلاحیت، ہمارا وقت، ہماری زندگی نبی کی عظمتوں کو بیان کرنے میں لگ جائے۔ نوجوان اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائے، موبائل پہ غیر ضروری چیزوں میں لگنے سے بچائے اور صحیح چیزیں معلوم کر کے لوگوں کو پھیلانے والے بنے۔ اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط چیزوں کو پھیلاتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر کے صحیح چیزوں کو پھیلانے والے بنے۔ لیکن ہماری عقلوں پہ ماتم کرنے کا وقت ہے کہ ہم نبی کی گستاخی والے ویڈیوز کو فارورڈ کرتے ہیں۔ کیسے ہمارے کان ہو گئے کہ ان ناپاک جملوں کو سننے کی تاب رکھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کی گستاخی کرنے والے کے بول کو، اس کے الفاظ کو ہم سن رہے اور فارورڈ کرتے جا رہے کہ یہ گستاخ کیا۔ آپ کی تو ذمہ داری یہ تھی، آپ کے پاس اگر کوئی ویڈیو ایسا آتا اور وہی ڈیلیٹ کر دیتے اور ختم کرتے، کسی کو فارورڈ نہیں کرتے، لیکن ہم پھیلا رہے ہیں۔ کیا میرے باپ کی گستاخی کوئی کرے گا، میں اس ویڈیو کو فارورڈ کرتے رہوں گا کہ میرے باپ کی شان میں یہ گستاخی کی گئی، تم بھی سنو، تم بھی سنو، تم بھی سنو، اور پوری دنیا میں پھیلا دو؟ اگر محبت ہوگی کوئی نہیں کرے گا، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی، ہر کوئی فارورڈ کر رہا اور یہ سمجھ رہا کہ یہی محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ بے عقلی ہے،
یہ محبت نہیں ہے، یہ علم سے دوری ہے۔ محبت یہ ہے کہ واقعے کو وہیں پر دبا دیا جائے، ویڈیو کو وہیں ڈیلیٹ کر دیا جائے، اور نبی کی اچھائیوں کو آپ جان کر میسیجز بنائے، ویڈیوز بنائے، پیغامات بنائے، اور دنیا میں اتنا عام کر دے کہ ہر کوئی کھولے تو اس کو نبی کی تعریف نظر آئے، ہر کوئی جانچے تو اس کو نبی کی شان میں نعتیں سننے کو ملے۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔